سب سے پہلے براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اظہار خیال کریں۔ پلیز نو کراس ٹاک، پلیز نو کراس ٹاک، پلیز۔ صرف اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہوتا ہے پلیز نو کراس ٹاک۔ اور آپ اگر یہ گن لیں کہ کتنے ایسے وزیر ہیں جو 85 سے لے کر آج تک جن پہ نیب کا اطلاق ہوتا ہے، ان کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے۔ نیب ایک کالا قانون ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کو نیب میں مت لے کر جائیں، کیونکہ جب آپ اس کو استعمال کر کے آج ہم یہاں بیٹھے، کل آپ یہاں کر کوئی اور بیٹھا ہوگا، قانون تو ہے، وہ قانون پریزمپشن آف گلٹ پہ آپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ دورہ قانون ہم پر لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس ہاؤس کی بات ہے۔ آپ نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز۔ آپ دورے قانون نہیں کر سکتے، تم ملک پہ بنا سکتے۔ جو پاکستان کے ہر شہری پر قانون کا اطلاق ہے، مجھ پر بھی وہ اطلاق رکھیں۔ نیب ایک آمر نے بنایا تھا، غلط ہے، اس کو آپ نے درست کرنا کر دیں، نہیں کرنا تو نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مزید قوانین کو نیب کے تابع مت کریں۔ یہ قانون کل استعمال ہوں گے سب کے خلاف، کیونکہ نیب کے اندر جو شکے ہیں وہ عام قانون سے بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ اس لیے کل تکلیف ہوگی سب کو۔ آج تو بڑی خوشی میں قانون پاس کر رہے ہیں، لیکن کل جب اس کالے قانون کا اطلاق اس ہاؤس کے لوگوں پر ہوگا، پھر سب کو تکلیف ہوگی۔ ایک اور قانون آیا تھا اکنامک ٹیررزم کے نام پہ، ہمیں بتایا گیا کہ فیٹو کا حصہ ہے، اس میں 180 دن تک آپ پاکستان کے کسی شہری کو غائب کر سکتے تھے۔ یہ حقائق ہیں ان قوانین کے۔ بہتر یہ ہے کہ اتفاق رائے سے قانون پاس ہونے چاہیے، اس ہاؤس میں بولنے کی اجازت دینی چاہیے۔ میں وزیر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بڑی تعریف کی، میں ان کا بہت ممنون ہوں، لیکن بات تعریف کی نہیں ہے۔ اجازت میں تھا، آج نہیں ہوں، ہاؤس کا ممبر ہوں، بولنے کا حق ہے مجھے۔ آپ اگر بولنے کا حق نہیں دیں گے اور کیا دیں گے؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ وہاں آ کر آپ کے سامنے بات کروں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ شاہد صاحب یہ تو آپ کے ڈگنیٹی کے خلاف ہے۔ دیکھو آپ ایک سینئر پوزیشن پہ رہے ہیں، آپ بہت قابل احترام ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے کبھی بھی جو جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے، میں پورا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اپوزیشن کو زیادہ موقع دیا گیا ہے اور پورا موقع دیا گیا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں اس ہاؤس میں کافی عرصے سے رہا ہوں، یہاں پر یہ فرنٹ بینچز سے جب بھی کوئی آدمی بولتا تھا، اس کو اسی وقت اجازت دی جاتی تھی۔ جتنی دیر بولے، یہ سب حضرات بولتے تھے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بولتے تھے، ایک گھنٹہ بولتے تھے، پوائنٹ آف آرڈر میں بولتے تھے۔ آج آپ ایک آدمی، ان الیکٹڈ آدمی، لیڈر آف اپوزیشن پر الزام لگا رہا ہے، براہ راست الزام لگا رہا ہے، ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کر۔ آپ نے ہدف نہیں کیا، آپ نے روکا نہیں۔ آپ اسپیکر صاحب، آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، ہمارا تحفظ آپ کے ذمہ ہے۔ اگر لیڈر آف اپوزیشن محفوظ نہیں ہوگا تو کل پھر لیڈر آف ہاؤس محفوظ نہیں ہوگا۔ آج یہ کرسی خالی کیوں ہے؟ ہمیں بھی پسند نہیں ہے کہ لیڈر آف ہاؤس کی کرسی خالی ہو، لیکن جو روایات یہاں قائم کر دی گئی ہیں، تو آج لیڈر آف ہاؤس بھی تہذیب میں محفوظ نہیں ہے۔ میں اس کو ریکارڈ بھی چیک کر لیتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے سارے قابل احترام ہیں، میں جتنا کوشش کرتا ہوں کہ پورے ہاؤس کو ساتھ لے کے چلوں، میں نے کبھی بھی نہیں، میں جب اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں، جتنی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی اتنی رسپانسبلٹی اپوزیشن کی بھی ہے، سب کے لیے میرے لیے سب قابل احترام ہے، سب قابل رسپیکٹیبل ہے۔ اور دیکھیں، شاہ صاحب، میں آپ کا رسپیکٹ کرتا ہوں۔ دیکھو، آپ چونکہ ایک ایم این اے بھی ہے، پارلیمنٹیرین بھی ہے، اور پھر ایک سینئر پوزیشن پہ بھی رہی ہے، تو آپ کی رسپانسبلٹی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا، ہاؤس کا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس کو بہتر بنانا آپ کا کام ہے، میری یہ گزارش ہے۔ تھینک یو۔ کون کرے گا رسپونڈ؟ اکبر بابر اول صاحب، علامہ منسٹر صاحب پلیز، علامہ منسٹر صاحب پلیز۔ جی سر، تھینک یو ویری مچ۔ تین چار باتیں ہیں، میں جلدی سے آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، منی لانڈرنگ کا جو offense ہے، یہ نیب میں شیڈولڈ offense ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں رکھا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے
نیب کے اندر منی لانڈرنگ جو تھا ایک شیڈولڈ افینس تھا، تو مطلب اس وقت درست تھا، اس وقت درست نہیں ہے، تو اس کا کوئی ایکسپلینیشن اپوزیشن نے نہیں دیا۔ دوسری بات میں کمپلیٹ کر لوں پلیز، تھینک یو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شاہد صاحب آپ کا امینڈمنٹ ہے، یہ دیکھیے، یہ آج سے نہیں، پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے جو سیپریشن آف پاورز جو فرینچ فلاسفر تھا مونٹیسکیو، اس نے کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ لا بناتی ہے، ایگزیکٹو اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور جوڈیشری اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اب اگر پارلیمنٹری اوورسائٹ آپ انویسٹیگیشن میں بھی دے دیں گے، یہ سیپریشن آف پاورز جو ایک بنیادی کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ عدالتیں بھی ہماری اس سیپریشن آف پاورز کو ریکگنائز کرتی ہیں، انفورس کرتی ہیں۔ تیسری بات آپ نے جو بار بات آئی اور شہزاد اکبر صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کو ہینڈل کیا، اور وہ یہ ہے کہ عاملہ جب بنا 2010 میں تو اس میں نیب آلریڈی انویسٹیگیشن ایجنسی تھی، موجود تھی، اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں ڈالا اسے، یہ اس وقت 2010 میں ہمارے دوست پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف صاحب کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو یہ اس وقت سے ایسے ہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب آج آپ یہ ریلائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ابھی دیا۔ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے یہ جسٹیفیکیشن دیا کہ اگر نیب جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسی ہوگی عاملہ میں، تو نیب کا برڈن آف پروف جو ریورس برڈن آف پروف ہے وہ اپلیکیبل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بنیادی طور پہ غلط ہے، نیب کا برڈن آف پروف الگ ہے، عاملہ کا برڈن آف پروف الگ ہے، اور اگین اس وقت صحیح تھا اور اس وقت غلط ہو جائے گا۔ بالکل آخری بات راجہ صاحب نے فرمائی کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی اوفینس اگر کاگ ہے اور نان کاگ ہے، یہ کوئی اوفینس اگر کاگنیزبل ہے یا نان کاگنیزبل ہے، ان سب کی پرمیشن جو ہے یہ پرمیسو ہے، یہ ساری پرمیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اس کی بنیادی طور پہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے جو امینڈمنٹ پہ آ جاتے ہیں، جو پارلیمانی اوورسائٹ جو آپ نے دی ہے انویسٹیگیشن میں، یہ بنیادی طور پہ سیپریشن آف پاورز کے خلاف ہے۔ تھینک یو۔ Now I put the amendment as moved by Khwaja Ahmad Asif and other to the House. The question is read, the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think noes have it and consequently the amendment is rejected. Now I put class 5 to the House. The question is read, class 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 5 stand part of the bill. Now I put class 6 to the House. The question is read, class 6 do stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 6 stand part of the bill. Class 7. The question is read. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت جاری ہے۔ براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد۔ قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ آج کا جو سیشن ہے اسی لیے رکھا ہے کہ ان تمام ناکامیوں کو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، بتائیں، اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے، جو 5th جنریشن کی جو بات کر رہے تھے، اس پروپیگنڈے کو ہم کاؤنٹر کریں، اور پھر جو ہمارے جو آئینی اور قانونی اور سیاسی جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بالکل میاں صاحب، انٹرنیشنلی کیا آپ سمجھتے ہیں بطور اپوزیشن لیڈر کہ پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ اگر حکومت کی کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے یا کوشش ہوتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا ریئیکشن؟ دیکھیے کہ فلسطینیوں میں ان کا خون بہتا رہے، معصوم فلسطینیوں کا، اور وہاں پر اسرائیل جو ہے دن رات بم پھینکتا رہے، اور ماؤں بہنوں کے وہاں پر آنچل پھٹتے رہیں، بچے شہید ہوتے رہیں، اور پاکستان جو کہ کشمیر کے لیے پچھلے 70 سال سے ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور پولیٹیکل فرنٹ پر مورل سپورٹ دے رہا ہے، وہ اگر ہم آج
फ़लस्तीन के अंदर जो खून की नदियाँ बह रही हैं और हम इसराइल को तस्लीम कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी और कोई ज़्यादती और मुनाफ़कत नहीं हो सकती। ये मुमकिन नहीं है। जब तक कि फ़लस्तीन की आवाम को उनका हक़ नहीं मिलता, उसके बगैर ये बात सोचना भी, ये मैं समझता हूँ कि अपने और कौम के साथ धोखे के मुतरादिफ है। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, बातें हो रही है एक मरतबा फिर एनआरओ की, मियां नवाज शरीफ की वापसी की और किसी के हवाले से कहा जा रहा है किस हद तक एनआरओ मांगा गया, क्योंकि कल शीरी फराज ने, देखिए, मैंने शुरू में कहा कि और मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने, हमारे बाकी अकाबरीन ने ये कौम को बताया है कि वो कौन सा एनआरओ है, किसने मांगा है, वो लेके आए कौम के सामने। जो कमेटीज़ बनी अपना हाउस के लिए, वो स्पीकर ने मीटिंग्स उसको अपने कन्वीन की, ये मरीम साहबा ने सारा बताया है। तो इसमें इस प्रोपेगेंडे का एक ही मकसद है कि इनकी जो गरीब आवाम की जो जेबें खाली की हैं और जो महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, लाखों लोग जो बेरोज़गार हो चुके हैं और हो रहे हैं, कारखाने दुकानें जो बंद हो रही हैं, ये उससे तवज्जो हटाने के लिए ये इनका एक होशा हथकंडा, और उसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं। और मियाँ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब जो ही वो सेहत याब होंगे और डॉक्टर उनको वहाँ से इजाज़त देंगे, वो तशरीफ़ ले आएंगे इंशाअल्लाह। मियाँ साहब, कश्मीर के हवाले से जो आपकी पार्टी के ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, कश्मीर का इशू 3 बार इस्लामी काउंसिल में जो है वो ज़ेर बहस आया, क्या पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं है? दूसरी बात ये कि कुलभूषण यादव के केस में मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयान को दलील के तौर पर पेश किया गया भारतीय वकील की जानिब से, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, देख, कश्मीर के मौक़िफ़ पर मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ पर यून में जाकर जो तकरीर की है, वो अपना कौम के सामने है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की, अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, ऑपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं, मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल में लाए जाएं। डॉक्टर माहा अली केस में माहा का दोस्त जुनैद पुलिस के सामने पेश हो गया। बयान दिया कि माहा और वो शादी करने वाले थे, ताहम दोनों में झगड़े भी होते थे। माहा के साथ हाथापाई भी हो चुकी है। एक लड़ाई में माहा का दांत टूट गया था। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल, कहिएगा मजीद क्या बताया है जुनैद ने अपने बयान में? देखिए, जुनैद को बुलवाया गया था जो कि मरकजी सस्पेक्ट है, इस हवाले से कि उनका जो जिक्र किया था अपनी बहन से या अपनी दीगर दोस्तों से मुतवफिया माहा अली ने, जुनैद जो है वो उन पर तशद्दुद करता था, जुनैद के साथ उनके झगड़े होते थे और ये झगड़े साल 2018 से थे। जैसे कि एक मोबाइल फोन की चैटिंग थी जिसके अंदर इनका झगड़ा हुआ नवंबर 2018 में, और उसमें जो है वो बताया गया कि इसने जो गाड़ी के अंदर इनका झगड़ा हुआ था और उस गाड़ी में झगड़े के दौरान जो है वो इसने उस पर तशद्दुद किया जिससे माहा अली का दांत टूट गया। इसके रिएक्शन में इन्होंने आज जो बयान में जवाब दिया कि वो तो जो है वो हमारा हाथापाई हुई थी जिसमें माहा अली ने भी इसको जो है वो थप्पड़ मारा था, मोबाइल फोन मारा था, इसके नाक पे ऊपर जो है वो उसने चोट का निशान दिखाया, बल्कि उस झगड़े की वीडियो भी इसने पुलिस को प्रोड्यूस की है। इसी तरह और बहुत सारे झगड़े थे, लेकिन बड़ी जो दिलचस्प बात आज जो उसने की, उसके बाद जो आखिरी माहा अली का जो कन्वर्सेशन थी, मोबाइल फोन थे जिस दिन जो है वो उन्होंने खुदकशी की है उस दिन की, उसमें इन्होंने अपने अफेयर की जो है वो आपस में जो है उनके मैसेजेस थे। और दूसरी बात ये कि इसने कहा कि उसके जो पसंदीदा चॉकलेट थे उसका जो है वो इन्होंने एक पैक बनाकर उस दिन जो है वो माहा अली को घर पर लेकर गया था, लेकिन माहा अली ने कहा कि मैं बिजी हूँ, मेरे भाई को दे दो। फिर इनके भाई ने जो है वो चॉकलेट का पैकेट जो है वो रिसीव किया। तो इस तरह की इन्होंने शवाहिद दी हैं कि ये शादी करने वाले थे, बल्कि जो है वो उन्होंने कहा कि हमारी आपस में अफेयर जो है वो काफी अरूज पे था जिस वक्त जो उन्होंने खुदकशी की। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वो जो इस्तेमाल होने वाला असलहा था अफजल, लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल था, वो साथ का था, तो दोनों मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी इस पे दिया गया है, इस हवाले से भी हमें बताइए। जी हाँ, ये दोनों मुल्जिमान हैं जिसमें जो इनका माहा अली का जो दूसरा दोस्त था जिन्होंने जो है वो पिस्टल 7 से लेकर जो है वो माहा अली को दिया था,
تو یہ ملزم جو اس میں جو دونوں کا ریمانڈ لیا گیا ہے، یہ دونوں صرف پسٹل کے دینے کی حد تک ہی نہیں بلکہ جو دوست تھا تابش جو ہے وہ اس کی بھی اس کے ساتھ افیئر تھا جس کا جنید کو پتہ نہیں تھا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جنید نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس نے کہا کہ مجھ سے بھی پسٹل مانگا تھا مہا علی نے، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے پسٹل دیکھنا ہے یا کچھ ہے، تو اس نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کیا وہ پسٹل ابھی تک کی پولیس انویسٹیگیشن میں افضل کہیے گا کہ خودکشی کی وجہ کچھ پتہ چل سکی ہے؟ یہی ایک معمہ ہوئی ہے صورتحال، کیونکہ کل تک بات ایک اسٹیبلش ہو رہی تھی کہ جنید اس میں جو ہے وہ جنید کے رویے کو اس نے کیا تھا اپنی بہن فاطمہ سے کہ جنید جو ہے وہ اس کے تجزیہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود 4 سال سے ان کا افیئر جو ہے وہ ان کی جو دوستی تھی وہ چل رہی تھی، لیکن ایک تیسرا کردار آج جو ہے روز سے جو ہے وہ اس میں انوالو ہوا ہے کہ جنہوں نے جس شخص نے جو ہے وہ مہا علی کو اسپتال سے 4 بجے شام کو چھٹی کے وقت پک کیا تھا، تو بتایا یہ جا رہا ہے۔ بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر تفصیلات بتانے کے لیے۔ اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ باتیں بڑی کھوکھلی نظر آ رہی تھیں اور ان کی جو باتیں تھیں ان میں کوئی خاص وہ نہیں تھی، کوئی ایسا میٹر نہیں تھا، کوئی ایسا سبسٹنس نہیں تھا کہ جس پہ کہ ایک تفصیلاً بات کی جائے، لیکن ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک جنرل چیزیں جو کہ انہوں نے اٹھائیں اس کا ہم آپ کو آپ کے ذریعے عوام تک ایک حقیقت پہنچا سکیں، کیونکہ جب باتیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور ملک میں رہتے تھے اور یہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ جو چیزیں جو مسائل اس وقت ملک میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اداروں کا مفلوج ہونا ہو، چاہے وہ ایک تعلیم کا نظام، چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ ملک کا اوور آل ایک انفراسٹرکچر ہو، اس کے تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو کہ جن کو کہ عوام نے رد کر دیا۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آ کے عوام کے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو مہنگائی بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک اچانک ہو گئی ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے، ان کے ساتھ ایسے گروپس کے ساتھ ان کو انہوں نے پیٹرنائز کیا ہے کہ جس سے ان لوگوں نے عوام کا خون چوسا ہے، چاہے وہ ابھی جو ذخیرہ اندوزی کے فارم میں یا وہ والے انٹرسٹ گروپ یا جس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر، جس میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھایا ہے جو کہ ان کی معاونت کر سکیں جتنا بھی ان کا، بیکاز ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا کہ جتنا مال بنا سکتے ہو اتنا بناؤ، اور اس ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا، ہر ادارے کو کمزور کیا تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ وہ ادارے جن کا کام ان چیزوں کو روکنا تھا، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ شوگر پرائسز میں اس کی جو ایک مینیپولیشن ہے وہ ہو، اسٹیٹ وہ FBR ہو، جتنے بھی ادارے تھے اس میں انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے جو کہ ان کی معاونت کرتے تھے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جب نتیجہ یہ ہوا کہ جب ملک پہ کوئی بھی ایک زور پڑے تو اس میں اس کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں۔ جہاں تک انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اشرافیہ کے لیے، ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو لوگ جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے۔ چاہے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں، تو بھئی ہم نے تو آپ ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے، وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے، جس میں کہ سارے خیبر پختونخوا کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے، جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں۔ یہ تو اشرافیہ کے لیے یہ کام نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے۔ ہمارے BRT پہ بڑے طنز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے
وہ ابھرا ہے، اور پشاور کے لوگ، چونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے، انتہائی خوش ہیں. وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا، تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی، اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا یا ان آئی پی پیز کو جو کہ معاہدے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ کمیشنز لیں، کک بیکس لیے اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا. ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ، کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کی کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے، ہماری حکومتوں نے کی ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی مہنگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا، چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا. یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی، جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کا تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا گیا. 6 ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پہ سستی لگتی تھی، تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی. تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے اور ملک کو ایک مصنوعی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے، عوام کا خون چوسا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی کہ جس کو کہ زیادہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کینسل ہی کر دیں، کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اکانومی کے ریلیٹڈ، جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں، وہ حماد اظہر صاحب کر دیں گے. تو جو تھوڑی بہت جو کہیں پہ گیپس انفارمیشن کے ہیں تو وہ آپ پورے کر لیں حماد اظہر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبلی بھائی. سب سے پہلے تو میں نون لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا بھی جواب دوں گا جو آج انہوں نے اٹھائے ہیں سوال، کہ کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جان بوجھ کے معیشت کو دیوالیہ کی دلکیز تک دھکیلا گیا اپنے دور حکومت میں؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ایک دن میں پہنچ گیا ہو، اس کے لیے بڑی محنت کی تھی نون لیگ نے. ایسا نہیں ہوا کہ آخری 17 مہینے میں نون لیگ کے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز آدھے رہ گئے ہوں. ایسے نہیں ہوا کہ 5 سال میں ایکسپورٹ کی جو گروتھ ہے وہ 0%، صفر بھی نہیں بلکہ منفی تھی ان کے 5 سال میں. ایسا نہیں ہوا کہ جو بیرون ملک ہمارا جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے 5 سال میں 5 ارب ڈالر سالانہ سے بڑھ کے 10 ارب ڈالر پہ چلے گئے سالانہ. ہم نے 10 ارب ڈالر سالانہ قرضے واپس کیے ہیں پہلے اپنے 2 سال میں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈیٹ ری پیمنٹ اور سروسنگ کا برڈن کسی آنے والی حکومت نے نہیں اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ریٹنگز، انٹرنیشنل ریٹنگز ایجنسیز یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی اچھی جا رہی تھی. کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہی تھیں؟ جون 2018 میں موڈیز نے ان کی 5% گروتھ جس کا یہ کہتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا. اور وفاقی وزراء شبلی فراز اور حماد اظہر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.